الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے پوری کائنات کے انسانیت کے لیے. اگر اس قرآن کو چھوڑا جائے گا تو بھٹکا جائے گا اور گمراہیت کے راستے پر چلا جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. موجودہ وقت میں یہی ہو رہا ہے. قرآن مقدس کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش نظر نہیں ہیں. میں آج کی اس ویڈیو میں مخاطب کر رہا ہوں مسلمانوں کو، مخاطب کر رہا ہوں مسلمانوں میں جن لوگوں نے فرقہ بنا لیا ہے، ٹولہ بنا لیا ہے، اور میں مخاطب کرتا ہوں یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور مشرکین کو. کیونکہ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے. قرآن مقدس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آیت میں نے تلاوت کیا ہے، اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بہت بڑا میسیج اور پیغام دیا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کریں. اور ضرورت اس بات کی ہے اس موجودہ دور میں کہ ہم تمام چیز کو، ہر عمل کو قرآن اور حدیث کے صحیح طریقے پر سمجھیں کہ وہ چیز قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. یقین جانیے یہ گمراہیت کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے. کیونکہ یہ چیز کلیئر ہے کہ جو انبیاء کا دور دور ہوتا ہے تو لوگ گمراہیت میں جاتے ہیں، اپنے نفس اور خواہشات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں، نبی پاک کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں. تو اسی لیے قرآن سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف علماء کے لیے، مولویوں کے لیے یہی پڑھیں. یہ جو عوام ہیں، جو پبلک ہیں، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے. ہر عمل کو قرآن کے معیار پر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مولویوں کو کھڑے کرے گا، علماء کو کھڑا کرے گا، عوام سے کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا. تو ہر شخص کی ذمہ داری کی قرآن میں دیکھے جو بھی عمل کر رہا ہے، ربیع الاول منا رہا ہے، عید منا رہا ہے، بقرعید منا رہا ہے، یا جو بھی عمل کر رہا ہے، قرآن میں وہ سرچ کرے، حدیث میں وہ سرچ کرے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ پیشن گوئیاں دی گئی تھی کہ جعلی پیر آئیں گے، جعلی فقیر آئیں گے، جعلی لوگ آئیں گے، کہیں گے یہ قرآن میں ہے، کہیں گے یہ حدیث میں ہے، لیکن نہ وہ قرآن میں ہوگا نہ وہ حدیث میں ہوگا. تو اس لیے اگر لوگوں کی بات مان کر کے آپ گمراہ ہو جا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور جن کی بات آپ نے سن کر عمل کیا وہ تو ذمہ دار آپ سے بڑھ کر ہیں. ان کو تو دگنا اور چوگنا عذاب اس کا دیا جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. تو اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے قرآن آپ کے طاقوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے. قرآن اٹھائے اور دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر آپ حضرت عمل کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا میسیج تمام انسانیت کو دیا ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم. سب سے بڑا ظالم وہ ہے، دیکھ لیجیے اللہ انداز دیکھ لیجیے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں. ذرا سوچیے، ذرا سنیے، اس زمانے میں کون لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روک رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا مسجد کے دیوار پر، مسجد کے اوپر گیٹ پر لکھنا صحیح ہے کہ یہاں دیوبندیت نہیں آ سکتی ہے، بریلیت نہیں آ سکتی ہے، سلفیت نہیں آ سکتی ہے، ان کا آنا منع ہے؟ کیا مسجد کے گیٹ پر ایسا لکھنا صحیح ہے؟ اس زمانے میں لوگ لکھتے ہیں. قرآن مقدس کی یہ آیت دیکھ لیجئے، وَمَنْ ظلم، بہت بڑا ظالم ہے وہ، ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. ظاہر سی بات ہے مسجدوں میں لوگ کس لیے جائیں گے؟ کافرین نہیں جائیں گے، مشرکین نہیں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے، نصارہ نہیں جائیں گے، مسلمان جائیں گے. نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، تلاوت کرنے کے لیے جائیں گے، تسبیح پڑھنے کے لیے جائیں گے. اور اس لیے روکا جائے مسجدوں سے اور لکھ دیا جائے فلاں فلاں جماعت یہاں پر نہ آئے، فلاں فلاں لوگ یہاں پر نہ آئے. تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا گرفت اللہ کرے گا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کرے گا. قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مخاطب کرتا ہے عرب کے مشرکین کو اور نصارہ کو، کیونکہ یہ لوگ بیت المقدس سے مسلمانوں کو روکا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو مشرکین نے روکا، حج کرنے نہیں دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت بڑے ظالم ہو، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے راستے پر مت چلنا، نصارے کے راستے پر مت چلنا، اور لوگوں کو مسجد سے، اللہ کے گھر سے مت روکنا. لیکن اس زمانے میں 2023
میں کچھ لوگ ایسا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو مشرکین کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نصرانی کے راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کو، عوام کو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، او دیوبندیوں، او بریلویوں، او سلفیوں، او دوسرے لوگوں کہ خدا کے لیے اپنے اس نظریے کو ختم کیجیے۔ اپنے مسجد کے گیٹوں پر جو آپ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ نہیں آ سکتے ہیں، یا آپ ظلم کر رہے ہیں، یا آپ غلط کر رہے ہیں، یا قرآن کی آیت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ آپ خود قرآن پڑھ لیجیے، خود آپ غور کر لیجیے۔ افسوس کی بات ہے، ان آیتوں کو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، سلفی بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے تفسیر پڑھتے ہیں مشرکین کے لیے، نصارہ کے لیے، بس رک جاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک انسانیت کے لیے، جو مشرکین کے راستے پر چلیں، جو نصارہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکیں۔ تو اس وعید میں آپ خود داخل ہو رہے ہیں۔ اپنی ذہن کو کلیئر کیجیے، صاف کیجیے۔ مشرکین کے راستے پر مت چلیے، نصرانیوں کے راستے پر مت چلیے، اور مسجد میں سب کو آنے دیجیے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا پیغام ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، کیسے ہم شیطان اور نصرانی اور مشرکین کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اس طریقے سے آپ مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، فلاں لوگ نہ آئے، ڈھیگا لوگ نہ آئے، کیا کریں گے اس میں جا کر؟ ظاہر سی بات اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑا شیطانی عمل ہے۔ خدا سے آپ ڈرو، خدا سے خوف رکھو۔ تو اس لیے مسجد میں ایسی حرکت کرنا کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسجد آنا بند کر دے، یا آپ صریح مسجد کے گیٹ پر لکھ دیتے ہیں کہ فلاں لوگ نہ آئیں، یہ سارے لوگ جو ہے بہت بڑے ظالم ہیں، مجرم ہیں، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں بہرحال۔ تو اور آگے اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یعنی جو ظالم مسجدوں سے لوگوں کو روکتے تھے مشرکین اور نصارہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ تمہیں تو خود جو ہے کہ مسجدوں میں جانے سے ڈرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی مسجد ہے ان کو جانے دیا جائے، لیکن الٹا جو ہے کہ تم روک رہے ہو ان کو مسجد میں، وہ بھی اللہ کی مسجد میں نہیں جانے دے رہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ کا ذکر ہی نہ کریں گے، نماز ہی نہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں گے، اچھا ہی کام ہی کریں گے۔ تم جو کہ ظلم کر رہے ہو اور لوگوں کو روک رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ تو الٹا تم کر رہے ہو، تمہیں خود نہیں مسجد میں جانا چاہیے تھا، جانا چاہیے تو ڈر کر جانا چاہیے، لیکن تم مسلمانوں کو ڈروا رہے ہو مسجد سے۔ ایک تو یہ اس کا مطلب، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ مسجدوں سے اللہ کے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود مسجد سے محروم کر دے گا، اور مسجدوں میں جا نہیں سکیں گے، جائیں گے تو وہ چھپ کے اور ڈرے ڈرے سہمے۔ دیکھ لیجیے آج مسلمانوں کے لیے وہی حالات بن رہے ہیں، خود مسلمان مسجد سے محروم ہیں، شب میلاد کرا رہے ہیں، جلسے کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں، فاتحہ کرا رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہونے دو، عصر گول، مغرب غائب، نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے، بیچارے مسجدوں سے محروم ہیں، اور ایسے حالات بن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مسجدوں کو بند کر دیا جائے، مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، ایسے حالات، ملکی حالات بھی ایسے بن رہے ہیں، ہمارے بدعملی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی جاگ جائیے اور اللہ کی آیت کو پامال مت کیجیے۔ وہ اپنا مسلک بنانے والوں، او دیوبندیوں، او بریلیوں، اللہ کی اس آیت کو پامال مت کیجیے، یہ ظلم مت کیجیے، اللہ کے بندوں کو ملائیے، توڑیے نہیں، اور اپنا ٹولہ بنا کر کے یہ میری مسجد ہے، وہ تمہاری مسجد ہے، اللہ کے اس آیت کو چیلنج مت کیجیے، اللہ سے جنگ مت کیجیے، ورنہ یقین جانیے مسجدوں سے آج مسلمان محروم ہیں، سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور ملکی حالات بن رہے ہیں کہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں، تو یہ ہم سب کے بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اس سے ابھی بھی باز آ جائیے اور ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اور اللہ کی آیت پر عمل کیجیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خِزْيٌ، ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، ایسے لوگ رسوا ہوں گے، ایسے لوگوں کی کوئی وقات، کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بات فرماتا ہے، اور ہم مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہماری کوئی وقات ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بتائیے، کوئی حیثیت، کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی، یہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی یہ چھوڑے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کو
اور جن لوگوں نے ٹولہ بنا رکھا ہے اور مسجدوں کو بانٹ لیا ہے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے، مسجد بانٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو ملانے کے لیے آیا تھا، مسجد تو لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ اللہ کے گھر پہ آپ کون ہوتے ہو؟ صاف لکھ دینے والے کی دیوبندی نہیں آ سکتے ہیں، بریلوی نہیں آ سکتے ہیں، سلفی نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑا ظلم آپ کر رہے ہو، یقین جانو یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ ہم مسجد سے محروم ہیں اور ملک کے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں اور ہمیں نکال دیا جائے۔ یہ سب ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور قرآن کی آیت کی ہم پامالی کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف ہم جنگ مول لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی بھی آنکھیں کھول لیجیے اور سب ڈھونگ ڈھکوسلا ہٹائیے، اور سب کے لیے اجازت ہو کوئی بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، سلفی ہو، یہ ظاہر سی بات اللہ کی عبادت ہی کریں گے۔ تو اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہ یاد دہانی دلا کر کے کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن مقدس میں آخرت لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 115 بار یوز اور استعمال کیا ہے، تو تمام آیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کو سامنے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ آخرت کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی تمام آیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔